بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَيَكْفِي أَن يَعْتَقِدَ بِهِ الْإِنسَانُ سے لے کر عقیدتنا فی البدائع۔ طلاب کرام عزیز آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، قضاء و قدر کے بارے میں مصنف کا نظریہ بیان کیا جائے گا اور اس کی دلیل۔ نمبر 2، مصنف کی ادلہ پر اشکالات کی وضاحت کی جائے گی کہ مصنف کے نظریے کی جو ادلہ ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں وَيَكْفِي أَن يَعْتَقِدَ بِهِ الْإِنسَانُ عَلَى الْإِجْمَالِ اتباعًا لقول الأئمة علیہم السلام من أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر ولا تفویض۔ کافی ہے قضاء و قدر کے معاملے میں کہ انسان مکلف عقیدہ رکھے اجمالاً قضاء و قدر کے بارے میں، تفصیل جاننا ضروری نہیں ہے، پیروی کرتے ہوئے ائمہ علیہ السلام کے فرمان کی کہ انہوں نے فرمایا کہ قضاء و قدر امر بین الامرین ہے جس میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، یعنی اجمال یہ ہے کہ جبر کی بھی نفی کرے مومن مکلف، تفویض کی بھی نفی کرے، ان کی نفی کرے، پھر ان کے علاوہ کا نظریہ پر ایمان و عقیدہ رکھے، لیکن اس کی تفصیل کو جاننا ضروری نہیں۔ وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْأُصُولِ الْاعْتِقَادَاتِ، فرماتے ہیں کہ ایمانیات میں سے نہیں ہے، اصول اعتقادی میں سے نہیں ہے، اصول دین میں سے نہیں ہے کہ قضاء و قدر کی تفصیلات کا علم رکھا جائے، حتیٰ یجب تحصیل الاعتقاد به علی کل حال علی نحو تفصیل و تدقیق، تاکہ واجب ہو عقیدہ رکھنا قضاء و قدر کے بارے میں ہر حالت میں، یعنی تفصیل کے ساتھ اور دقت کے ساتھ اس پہ عقیدہ رکھنا واجب ہو۔ ایک کہ اصول اعتقادات میں سے نہیں ہے یہ مسئلہ، دوسرا یہ کہ فرماتے ہیں کہ جب اصول اعتقادات میں سے نہیں تو اس کی تفصیل اور تدقیق لازمی نہیں ہے۔ یہاں تک متن مصنف تھا۔ آئیے شارح محترم فرماتے ہیں ظاہرہ ان الاعتقاد تفصیلی بہما غیر واجب، ظاہر کلام مصنف سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قضاء و قدر کے بارے میں تفصیلی عقیدہ رکھنا واجب نہیں ہے، یعنی قضاء و قدر کی تمام جزئیات کو جاننا ضروری نہیں۔ وَأَمَّا الْاعْتِقَادُ الْإِجْمَالِي، اعتقاد اجمالی فقط یہی کہ بس جبر و تفویض کے علاوہ چیز ہے جو ائمہ علیہ السلام نے فرمائی ہے، بس ہم بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ واجب نہیں ہے، اعتقاد اجمالی واجب ہے۔ وَيَكْفِي عَنِ الْأَئِمَّةِ علیہم السلام، اور اس میں پھر کافی ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے اس کو جس طریقے سے اعتقادی مسائل میں عقلی دلیل کا ہونا ضروری ہے، بلکہ فرماتے کہ یہ ایسے نہیں ہے قضاء و قدر کا مسئلہ، اس میں ائمہ علیہ السلام کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح کہ انہوں نے معنی بیان فرمایا اس طریقے سے ہم پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ، اس بات کی علت مصنف نے بیان کی دو صورتوں میں، یعنی دو ادلہ بیان کی ہیں۔ متمکن ہے، مصنف نے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ اس کا تفصیلی علم رکھنا واجب نہیں ہے، چونکہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، ہر ایک کی قدرت میں نہیں ہے، لِكَوْنِ الْاعْتِقَادِ تفصیلی فوق مستوى مقدور الرجل العادی، چونکہ معمولی انسان کی طاقت اور قدرت سے اس عقیدے کی تفصیل کو جاننا ہے، اس لیے اس پر عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی عام انسان کی طاقت نہیں ہے کہ قضاء و قدر کی گہرائی اور جزئیات کو جان سکے۔ دوسری بھائی ثانیہ دوسری یہ کہ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اصول اعتقاد، دوسری یہ کہ یہ ایمانیات میں سے نہیں ہے، یعنی عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ جب عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو پھر اس کی تفصیلات کو جاننا، جزئیات کو جاننا ضروری نہیں۔ یہ دو ادلہ تھی۔ شارح محترم فرماتے ہیں وفی ہے، اس تعلیل مصنف میں اشکال ہے۔ پہلا اشکال ان عدم تمکن لبعض لا يرفع تکلیف عمن تمکن منہ، بعض لوگوں کے لیے قضاء و قدر کی تفصیلات کو نہ جاننا ہرگز سبب نہیں بنتا کہ قضاء و قدر کی تفصیلات کی تکلیف
اٹھا لی جائے تمام ان افراد سے بھی جو اس کی تفصیل جاننے کی قدرت رکھتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کا تو مطلب یقیناً یہی ہے کہ بعض افراد میں یہ قدرت نہیں ہے. بعض افراد میں قدرت کا نہ ہونا حتماً سبب نہیں بنتا کہ جو افراد اس مسئلے کی جزئیات کو اور تفصیلات کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سے بھی یہ تکلیف ختم کی جائے. یہ نہیں. ایک اشکال یہ اس کے علاوہ ان مقتضی التعلیل الثانی، دوسری علت یہ جو بیان کی گئی کہ اصول اعتقادی میں سے نہیں ہے، بس جو بھی اصول اعتقادی میں سے نہیں ہے اس کی تفصیلات جاننا ضروری ہے. یہ وہ عدم وجوب الاعتقاد بذالک مطلقاً، کہ مطلقاً اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا واجب نہیں، لا تفصیلا ولا اجمالا. آپ نے فرمایا کہ اجمالاً صحیح ہے اس پر رکھنا عقیدہ واجب، لیکن تفصیلا نہیں ہے. یہ جو تفریق ہے یہ تفریق غلط ہے. فالتفصیل بین الاعتقاد الاجمالی والاعتقاد التفصیلی لا وجہ لہ، کہ آپ نے جو فرمایا کہ اجمالی واجب ہے اس کے پر عقیدہ رکھنا، تفصیلی واجب نہیں ہے، یہ کہاں سے فرق آ گیا؟ یہ عدم وجوب اعتقاد کا لازمہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ایمانیات میں سے نہیں ہے، اعتقادات میں سے نہیں ہے، جب اعتقادات میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا نہ اجمالاً واجب ہے عقیدہ رکھنا نہ تفصیلاً. تو پھر کیسے آپ یہ تفریق کر رہے ہیں کہ اجمالاً واجب ہے اور تفصیلاً واجب نہیں ہے؟ وتحقیق شارح محترم حق یہ ہے کہ ان القضاء والقدر بالمعنى الاول ہے، چونکہ گزشتہ درس میں قضاء و قدر کی دو معنی بنے. پہلی معنی میں یعنی اگر اسباب افعال کے بارے میں، اسباب تقدیرات کے علم کو کہا جائے کہ خداوند متعال اسباب کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو یہ من تفصیلات علم و صفات ذات تعالی، یہ خدا کی علم کی تفصیلات ہے اور صفات ذات میں سے شمار ہوتا ہے. وبالمعنى الاخیر، دوسری معنی میں کہ افعال بندگان کی نسبت ہے بے وسیلہ اختیار و قدرت خدا کی جانب، تو یہ من تفصیلات توحید الافعالی، توحید افعالی کی تفصیلات و جزیات میں سے. و تفصیلات الاعتقادات اور اعتقادی مسائلات کے زمرے میں ہے. یہ لیست بے واجبت، یہ حقیقت یہ قضاء و قدر پھر واجب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ واجب ہے کمال اکفا، جس طریقے سے بات یعنی مصنف کی نظر میں یہ بھی واجب نہیں ہونے چاہیے. مصنف کے کلام کا عدلہ کا لازمہ یہ نکلتا جبکہ یہ واجب ہے. تو اللہ کرم آج کا درس اپنے اختتام کو مجھے اگر سوال دینا چاہیں، سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ مصنف کا نظریہ کیا ہے اور عدلہ کیا ہے، اس کو بیان کریں. مصنف کی عدلہ کی رد میں جو شارح محترم کی جانب سے جوابات دیے گئے ان جوابات کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.